غزوہ خندق کا اصل جو پیش منظر ہے وہ تو سب پڑھے ہیں، سب نے دیکھا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں دیکھا ہوگا، لیکن پس منظر شاید کسی کو پتہ ہو۔ سورہ احزاب آپ پڑھیں تو غزوہ خندق کا اصل جو محرک ہے وہ یہودی ہے، یعنی جس نے انگیخت کو چوکا لگایا، جس نے جنگ پر ابھارا، جس نے جنگ کی جو ہے وہ تدبیریں حکمتیں پیش کی، مدینہ منورہ میں جا کر مشرکوں کو، بت پرستوں کو اکسایا کہ آپ لوگ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرو، تم باہر سے ان پر حملہ کرو گے، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ باقاعدہ کمٹ ان کی ہو چکی تھی، ایگریمنٹ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر مدینہ منورہ پر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد بستیوں میں بسنے والے یہودی محمد کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ادھر معاہدہ یہ ہے، اور ادھر ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو بڑے شرارتی ہیں، وہ مکہ میں جا کر کفر کے سرغنوں سے مل رہے ہیں، اور ان میں رازداری چل رہی ہے، سیکرٹ طریقے سے، رازداری کے طریقے سے یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں کہ آپ حملہ کرو، ان کو اندر سے، باہر سے تم حملہ کرو، اندر سے ہم ان کو کھوکھلا کر دیں گے، اندر سے ہم ان کو کمزور کریں گے۔ اور اندر کی کمزوری آپ جانتے ہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو اندر کی کمزوری کا کیا حال ہے؟ اندر کی کمزوری تو پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر خطرناک ہے، کہ ہم اندر کی کمزوریوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشاورت کی، پس منظر طویل ہے۔ مشاورت میں یہ طے ہوا کہ خندق کھودی جائے۔ خندق کا معنی یہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا گڑھا کھودا جائے کہ جس سے اگر کوئی آدمی چھلانگ لگائے تو چھلانگ لگا کر وہاں نہ پہنچ سکے، گھوڑے پر بھی چھلانگ لگائے تو خندق پار نہ کر سکے۔ پھر مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی، خندق کھودی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس خندق کی کھدائی میں شریک ہوئے۔ جب کئی صحابہ سے وہ مضبوط چٹان نہ توڑی جا سکی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بازو چڑھائے، کفیں اوپر کی، اور کدال ہاتھ میں لیا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو ضربوں میں اس کا جو ہے وہ چٹان کو ریزہ ریزہ کیا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس چٹان کو توڑ رہے تھے تو اچانک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے کپڑا ہٹا۔ جب کپڑا ہٹا تو لوگوں نے دیکھا بھوک کی وجہ سے میرے نبی نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کا عالم ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، بھوک بھی زوروں پر ہے، پیاس بھی شدت کی ہے، لیکن صحابہ یہ محسوس نہ کریں کہ جناب والا ایسا نہیں۔ اب یہ منظر ذرا آج کے حالات میں دیکھیں، مرید اگر بھوکا مر رہا ہے تو پیر صاحب اندر مچھلی شوربہ کھا رہے ہیں، اگر جناب والا مرید باہر درود پاک پڑھ رہا ہے تو حضرت صاحب سوئے ہوئے ہیں، اگر مرید تہجد گزار ہے جی تو پیر صاحب کو نمازوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا عالم نہیں ہے، میرے آقا مجاہدین کی صف میں خود کھڑے ہیں، اگر وہ پتھر توڑ رہے ہیں تو مصطفیٰ نے اس پتھر کو توڑا جو سب سے نہیں ٹوٹ سکا۔ یہ قیادت کا انداز تھا۔ قیادت جب تک ایسی تھی مسلمان یہاں تھے۔ وہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بلا بابا جی علیہ رحمہ پڑھا کرتے تھے، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، 10,000 کا لشکر جارار، ایک لشکر، ایسا لشکر، مضبوط لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتا ہے، یہ تو اللہ کی مدد تھی جی۔ ادھر یہ سوچ رہے تھے ہم صبح ہی جناب والا مدینہ کو تہس نہس کر دیں گے، مدینہ منورہ کی بستی کو الٹا کے رکھ دیں گے، اینٹ سے اینٹ بچا دیں، پتہ نہیں ان کے کیا کیا خیالات تھے۔ اللہ نے ایسی ہوا چلائی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، سواریاں بھاگ گئیں، ہنڈیاں الٹ گئیں۔ وہ کیا کیا منصوبے بنا کے بیٹھے تھے، کیا کیا عزائم بنا کے بیٹھے تھے کہ کل صبح ہی دن چڑھے گا تو ہم ایسا ایسا کر دیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر کی تدبیر حقیقی نے ان کا کام تمام کر دیا۔ پھر مسلمان جم کر لڑے بھی، خواتین بھی لڑیں۔ اسی غزوے کی بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی سیدہ صفیہ نے خیمے کی چوب سے کئی کافروں، 7 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ خیمے کی چوب، وہ قلے نال ہی، تلوار نال نہیں، قلعہ انج کر کے پٹیا جناب والا 7 کافر ٹپا چھڑے جی۔ اور ایک طرف ہماری بھی خواتین ہیں اور ہمارے بھی مرد ہیں
تصویر دکھائیں گے تو بات پھر دور تک چلی جائے گی. یہ کئی ایک تصاویر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دشمنی کی.